بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضائل قرآن کے حوالے سے حدیث نمبر 16 ہے. 16 ہو چکی ہے ماشاءاللہ. 17 نمبر حدیث دیکھیں. پچھلی حدیث میں آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ کتنی افضلیت بتائی گئی. تلاوت پہ 100 نوکیاں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر 50 نیکیاں، وضو کے ساتھ پڑھے، بغیر نماز کے بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے 25 نیکیاں، جس نے بلا وضو پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں، اور جو پڑھتا ہی نہیں صرف سنتا ہے صحیح غور سے اس کو بھی ایک نیکی. سبحان اللہ. آگے حدیث بہترین دولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ایک دفعہ پھر اس کو ہم اس پہ ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ فائدہ زیادہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب گھر واپس آئے تو 3 اونٹنیاں حاملہ بڑی اور موٹی اس کو مل جاویں؟ ہم نے عرض کیا بے شک ضرور پسند کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آیتیں جن کو تم میں سے کوئی نماز میں پڑھ لے وہ 3 حاملہ بڑی اور موٹی اونٹنیوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. پچھلی حدیث میں ایک آیت مسجد میں جا کر سیکھ لینا، ایک اونٹنی چار تک ذکر تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز میں ایک آیت 3 آیتیں پڑھ لے 3 حاملہ بڑی اونٹنیوں سے افضل ہیں. تو مثالیں دیکھیں آگے. فائدہ اس سے کیا ہے؟ اس سے ملتا جلتا مضمون حدیث نمبر 3 میں گزر چکا ہے. اس حدیث شریف میں چونکہ نماز میں پڑھنے کا ذکر ہے اور وہ بغیر نماز کے پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے تشبیہ حاملہ اونٹنیوں سے دی گئی، اس لیے کہ وہاں بھی 2 عبادتیں ہیں، نماز اور تلاوت. ایسے یہاں بھی 2 چیزیں ہیں، اونٹنی اور اس کا حمل. میں حدیث نمبر 3 کے فائدے میں لکھ چکا ہوں کہ اس قسم کی حدیث سے صرف تشبیہ مراد ہوتی ہے، ورنہ ایک آیت کا باقی اجر 1000 فانی اونٹنیوں سے افضل ہے. تو پیچھے بھی احادیث میں ساری ڈیٹیل آئی ہے. مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام اور ہم سب کے دلوں میں اہمیت قرآن، فضیلت قرآن کو بٹھانا، سمجھانا. اس وقت اونٹنیاں تھیں اور پھر حاملہ اونٹنیاں، ان کو اچھا سمجھا جاتا، زیادہ قیمتی اور اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، تو ان کی قدر کم کرنے کے لیے اور قرآن کی، حدیث کی، اعمال کی، فضائل قرآن کی جو ہے قدر بٹھانا، سمجھانا مقصود تھا. آگے دیکھیں جی. حدیث نمبر 18 ہے دیکھ کر تلاوت کرنے کی فضیلت. ان عثمان عبد الله بن عوس الثقفي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى 2000 درجة. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. اور ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ کلام اللہ شریف کا حفظ پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھنا 2000 تک بڑھ جاتا ہے. حافظ قرآن کے متعدد فضائل پہلے گزر چکے ہیں. اس حدیث شریف میں جو دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ قرآن پاک کے دیکھ کر پڑھنے میں تدبر یعنی غور اور فکر کے زیادہ ہونے کے علاوہ وہ کئی عبادتوں کو متضمن ہے، شامل ہے.
قرآن پاک کو دیکھنا، اس کو چھونا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے یہ افضل ہوا، کیونکہ روایات کا مفہوم مختلف ہے، اسی وجہ سے علماء نے اس میں اختلاف فرمایا کہ کلام پاک کا حفظ پڑھنا افضل ہے یا دیکھ کر۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث بالا یعنی اوپر کی جو حدیث ہے اس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن رہتا ہے، قرآن پاک پر نظر رہتی ہے، قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادتی خشوع کا سبب ہوتا ہے، ریا دکھلاؤ وغیرہ سے دور ہوتا ہے، ریا سے دور ہوتا ہے، اور نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی، حفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے، بعض کے لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اس میں تدبر و تفکر زیادہ حاصل ہوتا ہو، غور و فکر، اور جس کو حفظ میں تدبر زیادہ حاصل ہوتا ہو اس کے لیے حفظ پڑھنا افضل ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری میں اسی تفصیل کو پسند کیا، کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کثرت تلاوت یعنی دیکھ کر تلاوت کرنے کی وجہ سے 2 کلام مجید پھٹے تھے، شہید ہوئے تھے۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ نے شرح احیاء میں نقل کیا کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر قرآن شریف کھولے اور بقدر 100 آیت کے پڑھ لے، تمام دنیا کی بقدر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف کا دیکھ کر پڑھنا نگاہ کے لیے مفید بتلایا جاتا ہے۔ ابو بید رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مسلسل نقل کی ہے، اس میں ہر راوی نے کہا ہے کہ مجھے آنکھوں کی شکایت تھی تو استاد نے قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کو بتایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات عشاء کے بعد قرآن شریف کھولتے تھے اور صبح کی نماز کے وقت بند کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا قرآن شریف کا پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، حفظ پڑھنا نصیب فرما دیں۔ تو اپنے اپنے حساب سے دیکھ لینا چاہیے، منزل کمزور ہو جن حفاظ کرام کی تو زیادہ سے زیادہ وہ کسی کو سنانے کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، دور کریں، اس کا حفظ پڑھنے کی کوشش کریں، اور منزل زیادہ کمزور ہو تو کبھی دیکھ کے پڑھیں اور کبھی حفظ پڑھیں، تو اپنے حساب سے ہے، تاکہ 1000 والے بھی درجے والے بھی حدیث پہ ثواب مل جائے، 2000 تک جو بڑھ جاتا ہے اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔